سینیٹر علی ظفر صاحب یہ بتائیے کہ بطور وکیل بانی پی ٹی آئی آپ نے پھر ایٹ دا اینڈ سماعت کا بائیکاٹ کیا اور آپ نے بنیادی وجہ یہ دی کہ یہ بینچ غیر قانونی ہے، لیکن اسی بینچ نے جب آپ سے معاونت کا کہا تو آپ معاون ہو گئے، یہ تضاد کیوں ہے؟ کوئی تضاد نہیں جی، آئی تھنک بڑا کلیئر ہے، واضح ہے۔ میں پچھلے 2 دن سے بحث یہی کر رہے ہیں، ہم ہر موقف پیش کر رہے ہیں اس عدالت کو، اس بینچ کو، کہ آپ کے پاس سماعت کی کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ریویو کا ججمنٹ کو شروع کریں، آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں اس ریویو ججمنٹ پہ۔ تو وہ جب اور آپ کو آگے مزید سننا نہیں چاہیے، آپ اس پہ فیصلہ میں اپنا وڈرا، لیکن وہ بہرحال 2 دن سے چلائی جا رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ پروسیڈنگ آگے نہیں سکتے، بائیکاٹ کا لفظ غلط ہے، ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ پروسیڈنگ جوائن نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ وہ بینچ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہمارے کچھ سوالات کے جواب دیں۔ میں نے کہا میں اب ایک وکیل کے طور پہ آپ کو سوالات کے جواب دے دوں گا، لیکن اس کا میں دیتا رہا ہوں، لیکن ہمارا موقف بڑا واضح ہے۔ انہوں نے پھر سوالات جب کہ میں نے جواب دیے، نہیں علی ظفر صاحب سوال یہ ہے ایک بینچ ہے جس کو آپ غیر قانونی کہہ رہے ہیں، یہی جواز آپ نے پیش کیا، وہی بینچ جب آپ بطور وکیل آپ سے رائے مانگ رہا ہے تو وہاں تو آپ کی پریزنس جو ہے وہی اٹ سیلف ایک تضاد پیدا کر رہی ہے نا، کہ آپ اس کی سماعت سے بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ بالکل نہیں سر، دیکھیں وہ بینچ کے ساتھ ہمارا قانونی جھگڑا ہے، ججز کے ساتھ تو نہیں ہے نا۔ اگر ججز کو ڈالتے ہیں تو میرا فرض ہے کہ میں جواب دوں، اور اس کے بعد جب میں نے جواب دے دیا اور ختم کر لیا جواب، تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ ہمارا موقف اب کیونکہ وہ ہے تو میں عدالت چھوڑ کے مجھے اجازت دیں کہ میں کمرہ عدالت چھوڑ کے چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا آپ جائیے۔ اس کے بعد پروسیڈنگ چلتی رہی۔ تو اس کا یہ کوئی ہماری وہاں فزیکل لڑائی تو نہیں ہوتی نا کہ آپ جا کے لڑیں، اس کا ایک سمبولک ایک رستہ ہوتا ہے، وہ ہم نے سمبولک بتا دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پٹیشن بھی فائل کر دی ہے جس میں ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو بینچ ہے اس کی سماعت نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے درست نہیں ہیں، کیونکہ یہ بینچ کی جو تشکیل تھی یہی درست نہیں ہے، اور وہ پٹیشن فائل ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارا موقف ہے، ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، یہاں کوئی دھرمیں تو نہیں ہے، یا کوئی اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہے کہ ہم جا کے وہاں ذاتی لڑائی۔ آپ کے خیال میں بینچ کی معاملت جو ہے بینچ کو تسلیم کرنے کے مترادف نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ نے تو دیکھیں بینچ کی اپنی جگہ، میں پچھلے 2 دن سے جو ہم بحث کر رہے ہیں، یہاں تو ہم پہلے دن سے ہی کہیں کہ جی ہم نے منظور نہیں ہم چلے جائیں، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، تو جا کے بینچ کو سمجھانا ہوتا ہے یا بتانا ہوتا ہے، سبمیشن دینی ہوتی ہے کہ جناب آپ یہ اپنا اختیار نہ استعمال کریں۔ وہی پوزیشن رکھی اور وہی پوزیشن اینڈ تک ہماری رہی کہ اب آپ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں نہ، اور آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کر دیں، تو کورٹ کہے گا کہ بھئی آپ نے مجھے آ کے بتائیں تو صحیح کہ میں میرے اختیارات ہیں کہ نہیں۔ تو آپ کو اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ جا کے عدالت کو جا کے 5 جج صاحبان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو اختیار ہے، آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ درست نہیں ہے، اور آپ کے اوپر ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کو آگے چلنا چاہیے۔ بہت ساری گراؤنڈ تھیں، 2 دن بحث ہوتی رہی۔ آج جب انہوں نے کہا کہ آپ یہ مزید ہمیں یہ والے سوال کے جواب بھی دیں، ہمیں سمجھائیں کہ یہ ججمنٹ کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں، تو بھی ہمارا فرض تھا کہ ہم ادھر بتا دیتے، اور وہاں بھی ہم نے ایڈ کیا۔ میں نے یہی کہا ان کو کہ یہ قانون ہے، آپ نہیں فیصلہ کریں، آپ کائنڈلی 18-19 ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے بیٹھ کے اس چیز کو سالو کریں، یہ بینچ نہیں کر سکتا آگے۔ تو یہ ہمارا موقف ہے۔ اچھا علی ظفر صاحب درست فرمایا آپ نے، قطع کلام میں اب آپ نے بینچ کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ دے دیا، آپ کے دلائل سے اتفاق نہیں کیا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اور آپ نے کہا کہ ہم نے اپیل کی ہے اس بینچ کے خلاف، اس کی تشکیل کے خلاف۔ اگر وہ کیس ظاہر بات ہے نہیں لگتا، آپ کی جو اپیل ہے وہ اگلے 10-20 دن، مہینہ 2 مہینے نہیں لگتی، پیر کو انہوں نے اجلاس بلا لینا ہے سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا، اور آئینی ترمیم کر دینی ہے،
تو وہ تو پھر ایک جو حکومت ہے وہ کامیاب رہی اور عدالت کا فیصلہ ان کے لیے مفید ثابت ہوا، تو آپ کی اپیل کا تو اب کوئی فائدہ نہ رہا۔ جی دیکھیں، اپیل کا کبھی نہ کبھی تو فیصلہ آنا ہے اور کبھی نہ کبھی تو فائدہ اس کا ہونا ہے، اچھا، جب یہ سارا کچھ ریورس ہوگا۔ لیکن آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ شاید امیڈیٹ فائدہ نہ ہو، لیکن آپ یہ دیکھیے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی جو ججمنٹ ہے اس بینچ نے جس کے پاس اختیار نہیں تھا اور اس لیے ہم اس ججمنٹ کو نہیں مان رہے، اگر یہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو پھر جنگ جو ہماری ہے وہ عدالتوں سے ہو کے تو سیاسی میدان میں آ جائے گی، اور سیاسی میدان کی جب آپ بات پوچھتے ہیں تو بڑا واضح ہے کہ 2/3 نمبر اس ججمنٹ کے باوجود نہیں ہوں گے۔ اس ججمنٹ سے اثر یہ ہوا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کا بازار جو ہے وہ گرم ہو جائے گا، پیسے چلیں گے، لیکن اس کے باوجود ہمارے علی ظفر صاحب جو ہیں وہ جی آپ ایوان بالا کے رکن ہیں۔ نہیں، آپ فرما رہے ہیں، آپ کچھ فرما رہے تھے کہ اس کے تھا کہ ہم جو ہے آپ کے ارکان نہیں ٹوٹیں گے، آپ کا خیال ہے؟ جی ہمارے انشاءاللہ قائم ہیں، سینیٹرز بھی اور ایم این ایز بھی، اور یہ حکومت فیل ہو جائے گی۔ مولانا صاحب بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے، اپنے جو ان کا موقف ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ پریکٹیکلی کوئی فرق نہیں پڑے گا اس ججمنٹ کا۔ صحیح ہے، آپ نے کہا کہ اب ہماری جو سیاسی جنگ شروع ہوگی، ایک تو آپ احتجاج کر رہے ہیں، اس احتجاج پہ بھی خاصا کرٹیسزم ہے کہ ایسے موقع پہ جب SCO کانفرنس ہے، وزیر اعظم آ رہے ہیں چین کے اور آپ احتجاج کر رہے ہیں، نقصان اب آپ کے مخالفین کہتے ہیں آپ پاکستان کو دے رہے ہیں، بٹ وائی دی پولیٹیکل پیپل ڈو ناٹ سٹ؟ آپ لوگ کیوں نہیں بیٹھتے؟ یہ معاملات پارلیمان میں بیٹھ کے کیوں حل نہیں کرتے؟ عدالتوں میں کبھی آپ کے حق میں فیصلہ، کبھی ان کے حق میں فیصلہ، اس کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے PTI؟ آج بینچ کے جو جج صاحبان تھے انہوں نے بھی یہی فرمایا جب میں نے کہا ان کو کہ آپ لوگ کیوں نہیں بیٹھ کے اپنی انسٹیٹیوشن کو بچاتے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاستدان بھی بیٹھ کے ملک کو بچائیں۔ یہ آپ کی بات درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیٹھ کے ایک الٹیمیٹلی ڈائلاگ کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے۔ آپ اگر ایونٹس کو دیکھیں اور ایکچوئل جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو دیکھیں تو اس میں کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہی نہیں اس قسم کے ماحول میں۔ ہم لوگ اریسٹڈ ہیں، ہمارا جو قائد ہے وہ بھی اریسٹڈ ہے، ہمارے خلاف کوشش کی جاتی ہے کہ آئینی ترمیم عجیب سی لے آئیں، ہماری ورکرز بھی اریسٹڈ ہیں، ہمیں احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جاتا، تقریر کرتے ہیں کوئی تو 10 کیسز بنا دیے جاتے ہیں۔ لاسٹ کمنٹ کر دیں احتجاج پہ، علی ظفر صاحب آپ نے جانا بھی ہے، لاسٹ کمنٹ کر دیں، یہ جو موقع ہے SCO کانفرنس، چینی وزیر اعظم کی آمد، 2014 کے تانے ابھی تک آپ کو ملتے ہیں کہ جب چینی صدر آئے تو آپ نے احتجاج کیا، اس دورے کو سبوتاژ کیا، یہ 2 ہفتے بعد احتجاج ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ کیا قیامت آ جائے گی اگر 2 ہفتے بعد ہو جائے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو مؤخر کر دینا چاہیے PTI؟ دیکھیں میرے خیال سے میں نارمل کورس میں تو آپ سے ایگری کر لیتا اور میں کہتا باقی اس کو پوسٹ پون کر دیں، لیکن یہ کب تسلسل شروع کیا ہے اور فیصلہ یہ کر لیا ہے PTI نے مجبوری کے تحت کہ اب ہم یہ تسلسل کو توڑیں گے نہیں، کیونکہ جب آپ ایک گیدرنگ کا پولیٹیکل گیدرنگ کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک دم اچانک کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب ہم 20 دن بعد کریں گے، تو وہ پھر سارا جو مومنٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب چاہے جو بھی پوزیشن ہے ہم نے پہلے سے شروع کیا ہوا ہے اور اب ہم یہ کنٹینیو کریں گے، اور میرا خیال ہے میں اس کے ساتھ ایگریمنٹ میں ہوں، اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اب درست رستہ ہے اور یہی آخری رستہ ہے۔